یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ عقیقہ کے لیے چھوٹا جانور لازمی ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا عقیقہ کے لیے جانور کے اوصاف قربانی والے شرط ہیں؟ عزیز بھائیو، عقیقے کے لیے قربانی والی کوئی شرط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں آئی۔ قربانی والی کوئی شرط عقیقے کے لیے، اسی طرح صدقے کے لیے بھی قربانی والی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ولیمے کے لیے جو بکرے ذبح کرنے ہیں ان کے لیے بھی قربانی والی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ شرطیں اگر ہوتی تو جس طرح قربانی کے لیے اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے بیان کروا دی تو عقیقے کے لیے رب بیان کرواتا کہ نہ؟ ہاں، عقیقے کے لیے، صدقے کے لیے، ولیمے کے لیے ان شرطوں کو رب بیان کرواتا کہ نہ کرواتا؟ اگر رب نے نہیں کروائی تو میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہاں، دین اللہ نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ تو یہ شرطیں لگانا یہ دین ہے، اور دین میرے اور آپ کے اور مولوی صاحب کے کہنے سے نہیں بنتا، دین رب کے بنانے سے بنتا ہے۔ اس لیے 100% باطل نظریہ ہے، یہ غلط ہے، یہ دین سازی ہے کہ عقیقے کے جانور کے لیے قربانی والی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ عقیقے کے لیے کھیرا جانور بھی لگ جاتا ہے، لنگڑا بھی لگ جاتا ہے، کان کٹا بھی لگ جاتا ہے، سینگ ٹوٹا بھی لگ جاتا ہے۔ دیکھنا آپ نے یہ ہے آپ کی پسلی، آپ کی جیب جتنے کو پیسوں کی اجازت دیتی ہے اتنے کو پیسوں کے لے کر جانور آپ عقیقہ کر دیں۔ اور عقیقہ بڑے جانور کا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بڑے جانور کا عقیقہ صرف اور صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کو ہوتا ہے، بس صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء نے کہا انل غلام شاتان مکافیاتان و انل جاریت شاتن، بچے کی طرف سے 2 بھیڑ بکری قسم کے جانور اور بچی کی طرف سے 1 بھیڑ بکری قسم کا لفظ بولے ہیں محمد الرسول اللہ نے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنن الکبریٰ بہقی میں صحیح حدیث ہے، ان سے کسی نے کہا اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا تھا، آپ نے اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، اونٹ کا عقیقہ کرو خوشی میں۔ اللہ کی قسم ہماری ماں نے کہا، یہ لفظ ہیں حدیث کے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ ہم عقیقے میں کیا کریں؟ اونٹ ذبح کریں، ہم بکری قسم کا عقیقہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ اگر بڑے جانور کے عقیقے کی گنجائش ہوتی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری ماں وہ معاذ اللہ کہتی ہیں اس مطالبے پر؟ جاؤ پوری احادیث کا ذخیرہ گنگال لو، کسی ایک صحابی کا ایک حوالہ مجھے لا کر دکھا دو کہ اس نے کسی گائے کا یا اونٹ کا عقیقہ کیا ہو کبھی کسی کی طرف سے۔ 2 گائیاں 2 اونٹ آپ ایک بچے کے عقیقے میں ذبح کر دو گے، وہ عقیقہ نہیں ہوگا، گوشت ہو جائے گا، آپ کھا لیں گے، لوگوں کو کھلا دیں گے، عقیقہ وہ ہوا؟ عقیقہ نہیں ہوگا۔ تو جب 2 گائیوں سے عقیقہ نہیں ہوتا تو ایک گائے کے 2 حصوں سے عقیقہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ یہاں تو پوری 2 گائیوں سے نہیں ہوتا عقیقہ۔ عقیقہ صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ ہو گیا سر، نیوندرا لینا دینا کیسے ہے؟ عزیز بھائیو، یہ قرض ہوتا ہے۔ نیوندرا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ لینے والا بھی لکھا ہوتا ہے اس کے پاس میں نے ادھر کتنے پیسے دیے ہیں، اور دینے والے بھی کیا رکھتے ہیں؟ اس کو یاد رکھتے ہیں، لکھ کر رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنے دیے تھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ لینے والے بھی لکھتے ہیں اور دینے والوں نے بھی کیا کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے۔ وہ دینے والا اس لیے لکھتا ہے کہ کل جب میری باری آئے گی تو اس سے ڈبل لوں گا، اور اگر ڈبل نہ ملے تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ لڑائیاں، جھگڑے، ناراضگیاں، قطع تعلقیاں، رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، زیادہ کیوں نہیں دیے؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا سارا؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ قرض ہوتا ہے، یہ تعاون نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ اللہ کی قسم بڑا سنگین ہے اور بڑا حساس ہے۔ جو کاروباری قرض ہے نا، وہ پیچھے والے بچے شاید اتار دیں ہمارا، اور جو میں نے لوگوں سے لیے ہوئے ہیں پیسے اس چکر میں، یہ نیوندرے کے چکر میں، اور میں دینے سے پہلے مر گیا، وہ قرض کون اتارے گا؟ ہاں؟ اور اگر قرض ہو گیا نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیں، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، فائدہ بڑا ہوگا اگر آپ غور سے سنوں گے تو۔ ترجمہ کر رہا ہوں، صرف کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں ہے، اور پوری حدیث یہ سنن الکبریٰ بہقی میں اور مسند امام احمد میں ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے احکام الجنائز،
اس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، اس میں پوری حدیث اور پورے حوالوں کے ساتھ موجود ہے، اردو والے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، احکام الجنائز علامہ ناصر الدین البانی کی۔ جابر کہتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا، بڑی اہم حدیث ہے، ہم میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، پھر ہم نے مقام جبرائیل جہاں مسجد نبوی میں جنازے رکھے جاتے تھے وہاں اس کا جنازہ رکھ دیا، پھر ہم نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی، اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، آپ آ کر جنازہ پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ نے پوچھا بھئی اس میت نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ جواب ملا اس نے 3 دینار قرض دینے، بخاری میں 3 دینار ہے اور مسند احمد میں 2 دیناروں کا ذکر ہے، 2 یا 3 دینار اس نے قرض دینے ہیں۔ امام الانبیاء نے جب سنا نا اس نے قرض دینا ہے، آپ نے کہا تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھانا، اس کا جنازہ خود ہی پڑھو، میں نے نہیں پڑھانا۔ جابر کہتے ہیں یہ لفظ سن کر ایک صحابی تھے ابو قتادہ، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس میت کے 2 دینار یا 3 دینار میرے ذمہ میں ادا کر دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا، اب متوجہ ہو گیا ابو قتادہ کے، ابو قتادہ اس میت کے 2 دینار تیرے ذمہ، تیرے مال میں سے ادا ہوں گے، یہ مرنے والا بری ہوا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میرے ذمہ میرے مال میں سے ادا ہوں گے، مرنے والا بری ہوا۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کا جنازہ پڑھا دیا اور بندہ دفن ہو گیا۔ اگلا دن ہوا نا، اگلا دن ہوا، سامنا ہو گیا رسول اللہ کا ابو قتادہ سے، دیکھتے ہی پوچھا ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا کیا جو میت کے ذمہ لیے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بندہ کل فوت ہوا ہے، میں نے اپنے ذمہ لیے، میں ادا کروں گا۔ تیسرا دن ہوا، آپ خاموش ہو گئے، تیسرا دن ہوا، پھر سامنا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو قتادہ سے، آپ نے دیکھتے ہی کہا ما فعل الدیناران، ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا بنا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ادا کر کے آ رہا ہوں، ہو گیا ادا۔ اس وقت رسول اللہ نے یہ لفظ بولے، یہ لفظ سنانے کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی ہے، آپ نے کہا الان برادت علیہ جلدہ، اس مرنے والے کی چمڑی اب ٹھنڈی ہوئی ہے جب قرضہ اترا ہے اسے۔ تو نہیں سمجھ آئی؟ مرنے والا ہمارے علاقے کوئی بندہ نہیں تھا، کون تھا؟ صحابی رسول، اور جنازہ پڑھانے والا کوئی عام مولوی نہیں تھا، کون تھا؟ امام الانبیاء خاتم النبیین، ہاں؟ اور اس بندے کا قرضہ بھی کسی نے اپنے ذمے لے لیا ہے، تب بھی چمڑی ٹھنڈی اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک قرضہ اترا نہیں۔ تو یہ والا قرضہ جو نیوندرے والا، یہ کون اتارے گا؟ چمڑی ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ یہ ہندوؤں کی گندی غلیظ آخرت برباد کرنے والی رسم ہے، چھوڑو، گھروں کے نکالو اس رسم کو، اپنے گھروں سے ختم کرو۔ کیا کوٹ جیکٹ جرسی وغیرہ پر اگر کوئی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس کو پہن کر نماز پڑھ لیں؟ نہ بھائی، آپ اس کو پہننا جائز ہی نہیں جس پر تصویر بنی ہوئی ہو۔ جہاں تصویر ہو جاندار کی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، وہ آپ کے گھر میں بھی آئے رہے گی، آپ کے بدن پر بھی رہے گی، کبھی آپ کے پاس رحمت کا فرشتہ لعنت بھیجے ایسے کپڑے پر پھاڑ کے پھینک دیں اس تصویر کو اوپر سے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار ہے لیکن وہ خرچہ بہت کرواتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو نصیحت کریں، پیار سے سمجھائیں۔ کیا جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جی بھائی جان، حدیث ہے مسند امام احمد میں، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح حدیث ہے بالکل، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، انہوں نے واپس آ کرنا، سردی کے موسم تھا، سخت سردی کی شکایت کی کہ ہمارے سردی بڑی شدید تکلیف دہ تھی ہمارے لیے، تو آپ نے ان کو جرابوں پر مسح کرنے کا مسح امرا ہم ان یمسحوا علی التساخین، پیارے پیغمبر نے ان کو حکم دیا کہ آئندہ کے بعد کسی ٹھنڈے علاقے میں جاؤ تو اپنی جرابوں پر کیا کر لیا کرو؟ مسح کر لیا کرو۔ ترمذی میں حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرابوں پر اور موزوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت سناتا ہوں، توجہ کرنا، یہ امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسماء والقنا، اس میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حضرت انس بن مالک 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کرنے والا جلیل القدر صحابی، اس نے اون کی جرابیں پہنی ہوئی اور اس پر مسح کیا۔ لفظ سننا میرے بھائیو، توجہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اون کی جرابوں پر کیا کیا؟ مسح کیا۔ کسی نے دیکھ کر کہا آپ اون کی جرابوں پر مسح کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نعم انہما خفان ولکنہما من صوف، ہاں یہ بھی موزے ہیں، یہ اون کی جرابیں بھی کیا ہیں؟ موزے ہیں، لیکن یہ اون کے ہیں۔ یہ جو انس رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے موزہ صرف چمڑے کا نہیں ہوتا، اون کا، سوت کا، چمڑے کا، ہر قسم کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ موزہ۔ کس نے کہا یہ موزہ ہے؟ انس بن مالک کون ہے؟
امام الانبیاء کے خادم صحابی خالص عربی جن کا کیا ہوا معنی اللہ کی قسم بعد کی لغت کی کتابوں سے کروڑ گنا زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ حجت ہے مسلمانوں کے لیے. وہ خالص عربی معنی کرتے ہیں کہ جو موضع ہوتا ہے خوف کا لفظ جو ہے نا، خوف یہ صرف چمڑے والے کو کہتے نہیں ہے، یہ اون والے کو بھی خوف کہتے ہیں. اور بخاری کی خوف والی حدیثیں بھی اب جرابوں پر مسے کی دلیل بن گئی کہ نہیں. کورٹ میرج اور حلالہ کی شرعی نقطہ نظر سے کیا حیثیت ہے؟ یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے نا، یہ ساری زندگی منہ کالا کرتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں. وہ نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا کورٹ میرج والا. امام الانبیاء نے کہا ایو ممرأۃ نکاحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. امام الانبیاء اپنی وحی والی زبان سے جس کو کہہ دے 3 مرتبہ یہ باطل ہے، وہ ہو جائے گا نکاح؟ وہ ساری زندگی بدکاری کے مجرے میں منہ کھڑا کرتے ہیں، نکاح شکا کوئی نہیں ہے ان کا، کوئی نکاح نہیں ہوتا. اور جو حلالہ ہے نا، حلالہ جو ہمارے معاشرے میں حلالہ جس کو کہا جاتا ہے، جو چلتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. کتنی طلاقیں دے دیں؟ 3. ہمارے معاشرے میں کٹھی 3 طلاقیں دے دے، مہینے بعد طلاق کا نوٹس بھیج دے، تو اس کو 3 کہا جاتا ہے. کٹھی 3 طلاقیں دے دے یا مہینے بعد طلاق دے دے، اس کو کتنی کہا جاتا ہے؟ 3 ہمارے معاشرے میں. لیکن اسلام میں یہ 1 طلاق ہوتی ہے. اسلام میں یہ کیا ہوتی ہے؟ 1 طلاق. اچھا، اسلام میں اگر عدت کے اندر ہو گئی ہیں یہ 3 طلاقیں اس طرح، تو سلو ہو سکتی ہے بغیر نکاح کے. عدت ختم ہو جائے تو دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہو جاتا ہے دونوں کا آپس میں. 1 مرتبہ طلاق دی، چاہے 3 مرتبہ بولا تھا، چاہے 3 مہینوں میں 3 نوٹس بھیجے تھے، عدت کے اندر موقع ملا تو سلو ہو گئی، تب بھی عدت کے بعد نیا نکاح ہو گیا، تب بھی یہ طلاق ساری زندگی کاؤنٹ ہونی ہے جو ایک دے دی تھی. ایک موقع ختم ہو گیا اس کا. اب زندگی میں پھر کسی موڑ پر 10 سال بعد لڑائی ہوئی، پھر اس نے طلاق کا لفظ بول دیا. یہ کون سی طلاق ہے؟ یہ دوسری ہے. اس دوسری طلاق کے بعد بھی وہی طریقہ ہے، پھر سلو ہو گئی. اب 2 موقع ختم ہو گئے جو رب نے دی تھے طلاق مرتان میں، 129 نمبر سورہ 229 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں. اب فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے پھر تیسری مرتبہ کسی موڑ پر طلاق کا لفظ بول دیا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اب اسلام یہ کہتا ہے اس عورت کا دوسری جگہ پر زندگی بھر کے لیے نکاح ہو جائے کسی دوسری مرد سے. کس کے لیے؟ کتنی دیر کے لیے نکاح ہو؟ زندگی بھر کے لیے. وہ دوسرا خاوند مر جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پہلے سے کوئی طے شدہ منصوبہ بندی نہ ہو، تو پھر یہ پہلے خاوند کی طرف رجوع کر سکتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے. لیکن حلالے کا مطلب ہمارے معاشرے میں یہ بنایا ہوا ہے اور اس پر عمل جاری ہے، اور اس کے سینٹر کھولے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اداروں میں. وہ کہتے ہیں 1 رات کے لیے کسی مولوی کے ساتھ اپنی بیوی کو بیاہ دو. وہ مولوی صاحب رات اس بیوی کو بانگے، ساری رات بانگے، صبح اس کو چھوڑ دے تو پھر اپنے گھر میں لے جاؤ، پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں حلالہ اس کو کہتے ہیں. یہ بدکاری ہے، اور ایسا کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. دونوں پر کن کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت. کس نے کہا ہے؟ امام الانبیاء نے. اور پیارے پیغمبر نے کہا الا اخبرکم بالتیس المستعار، میں ادھار لیا ہوا سنڈا نہ بتاؤں تمہیں؟ سنڈا جانتے ہو؟ بھینسا. ہر بھینس والے کے پاس ہوتا ہے یا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ تو باقی بھینسوں والے کیا کرتے ہیں؟ پھر ادھار لیتے ہیں. امام الانبیاء نے کیا ادھار لیا ہوا سنڈا نہ بتاؤں میں آپ کو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتاؤ. آپ نے فرمایا جو 1 رات کے لیے حلالہ کرنے کے لیے جس کے ساتھ نکاح کیا گیا نا، وہ عاریت لیا ہوا سنڈا ہے جو اپنی بیوی پر چڑھاتا ہے اس کو. اب اتنا گھٹیا عمل کوئی غیرت مند اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہاں؟ اور جو غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرتا وہ دین بن سکتا ہے؟ داڑھی کا کیا مقام ہے؟ عزیز بھائیو، بڑا پیارا سوال کیا ہے بچے نے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے 5 قسم کے لفظوں سے حکم دیا ہے. وہ 5 قسم کے لفظ سن لو، یہ بخاری اور مسلم میں ہیں 5 لفظ. آپ نے فرمایا واعف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو.
دوسرا ہے وفر اللہ، یہ دونوں لفظ بخاری کے ہیں، داڑھیوں کو وافر کر دو، اور یہ باقی لفظ مسلم میں ہیں، اوف الہا، داڑھیوں کو پورا کر دو، ارخ الہا، داڑھیوں کو لٹکا دو، ارج الہا، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب محدثین نے یہ نکالا ہے، مرد کے چہرے پر جیسی رب نے داڑھی اگائی ہے ویسی سچی رہنے دے، اس کو کچھ نہ کہے۔ اور مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی ایسا نہیں تھا جو داڑھی کٹا ہو یا داڑھی منڈا ہو۔ ایک نبی اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا جو داڑھی کٹا ہو یا داڑھی منڈا ہو۔ کیا نبی خوبصورت نہیں تھے؟ ہاں، نبیوں سے خوبصورت بھی کوئی انسان پیدا ہوا دنیا میں؟ پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ پوری داڑیاں رکھ کر خوبصورت تھے۔ تو یہ داڑھی رکھنے کا جو اللہ کے نبی نے 5 قسموں کے لفظ سے حکم دیا ہے، یہ نبی کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ نبی اللہ کے حکم کے بغیر حکم دے سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور داڑھی مونڈنا اور کاٹنا پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ شیطان کا حکم ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے شیطان کا حکم ہے؟ قرآن میں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح کہا بچے نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سنیں، اس نے کہا، اللہ نے بات نقل کی ہے شیطان کی، قرآن میں سورہ نساء میں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے والے، تیرے آسمان کی چھت تلے رہنے والے، تیری آنکھوں سے دیکھنے والے، تیرے دیے ہوئے کانوں سے سننے والے، تیری دی ہوئی زبان سے بولنے والے، تیری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، ان کو غلط امیدیں دلاؤں گا۔ یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، میں ان کو حکم دوں گا، یہ چوپایوں کے کان کاٹتے ہیں نا لوگ، بکریوں کے کان، یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، میں ان کو حکم دوں گا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی شکل کو بدلیں گے، تو ان کے چہرے پر داڑھی اگائے گا، یہ اگنے نہیں دیں گے، یہ تیرا کیا کریں گے؟ مقابلہ۔ تو کہے گا اگاؤں گا، میں نے اگانی ہے، اور یہ کہیں گے اگنے نہیں دے رہی ہیں، اور ساری زندگی تیرا مقابلہ کر کے تیرے سے جیت کے جائیں گے یہ آخرت میں۔ یہ شر اب آپ کی مرضی ہے میرے بھائیو، آپ کی مرضی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ دل نرم کر دے، سینے کھول دے، منوانے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، دعا ہی دے سکتا ہوں آپ کو، مرضی آپ کی ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے ہمیں یا شیطان کا؟ ہیں؟ تو جس نے آج تک شیطان کا حکم مانا ہے، آج کے بعد وہ اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے؟ یہ تو سارے ہیں ماشاءاللہ، یا اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے۔